اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا رہا خاموش کے ایک اداسی رہ گئی. 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 صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. کیا رہا خاموش کے ایک اداسی رہ گئی. پر محمد وعلی محمد صلوات.
ایک سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں. شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں. تا حشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں. قبر میں آسان میری مشکلیں مولا. ہوں قبر میں آسان میری مشکلیں مولا. ایک چٹکی فقط خاک شفا مانگ رہا ہوں. ہے مجھ کو تیری خاک میں ملنے کی تمنا. ہے مجھ کو تیری خاک میں ملنے کی تمنا. تھوڑی سی زمین کرب و بلا مانگ رہا ہوں. رومال میں زہرا کے سجے گا یہی ہدیہ. رومال میں زہرا کے سجے گا یہی ہدیہ. اللہ سے بس اشک عزا مانگ رہا ہوں. میں ہوش میں لانے کے لیے اہل عزا کو میں ہوش میں لانے کے لیے اہل عزا کو عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہوں. عباس کے پرچم کے پھریرے سے لپٹ کر عباس کے پرچم کے پھریرے سے لپٹ کر زینب کے لیے ایک ردا مانگ رہا ہوں. تعویذ کی صورت میں ہے جو مشک علم میں. تعویذ کی صورت میں ہے
جو مشک علم میں ایسا ہی میں ایک نقش وفا مانگ رہا ہوں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے شیر کے لڑنے کی ادا مانگ رہا ہوں۔ لیلا کو یہ شبیر نے دی کہہ کے تسلی، لیلا کو یہ شبیر نے دی کہہ کے تسلی، اکبر کے میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ لکھنے کے لیے قاسم نوشاہ کا صحرا، لکھنے کے لیے قاسم نوشاہ کا صحرا، کبریٰ تیرے ہاتھوں کی حنا مانگ رہا ہوں، کبریٰ تیرے ہاتھوں کی حنا مانگ رہا ہوں۔ عباس کی ہر وقت زیارت کروں محشر، عباس کی ہر وقت زیارت کروں محشر، اس واسطے جنت میں جگہ مانگ رہا ہوں، اس واسطے جنت میں جگہ مانگ رہا ہوں۔ شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا۔ گزر گئے تھے
حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرنا تھی حجت سوال آب نہ تھا گزر گئے تھے سورہ فاتحہ پہنچا جو رن میں شبر زی جاغ کا پیسر پہنچا جو رن میں شبر زی جاغ کا پیسر حجت تمام کر کے وغا کی بکر فر ارزق کو دی وہ زک کے جھکے نامیوں کے سر ماں سن کے بولی شکر خداوند بغروبر کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا باتیں یہ ہو رہی تھیں حرم میں کہ ایک بار قاسم پا مل کے ٹوٹ پڑی فوج نابکار سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبو شعار چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پاوار ہر بے لیے تھے قرب میں جو بد شعور تھے
پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ مغلقہ، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نیک لگی شکر کبریا، بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، لو بیبیو برات چڑھی میرے لال کی، پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال زار، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بدشیار، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار کر بڑھے صفت شیر کردگار، بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، روتے ہوئے قریب جو آئے شہ ہدا، دیکھے تمام عضوے بریدہ جدا جدا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمدہ، امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا، ابن حسن کی جان پا صدمے گزر گئے، لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے، پہنچا جرم میں شبرے۔ الله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور گفتگو اسی آیت کے اطراف میں ہے، اسی آیت کے بارے میں ہے، کیونکہ اس آیت میں علم اور ایمان کا ذکر ہے کہ پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو اور صاحبان علم کو بلند کر رہا ہے، ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ آیت کا ابتدائی حصہ مجالس محافل کے بارے میں ہے، اجتماعات کے بارے میں ہے کہ جہاں پر لوگ اگر بیٹھے ہیں تو صاحبان ایمان سے، ایمان لانے والوں سے پروردگار عالم مخاطب ہے کہ اے ایمان لانے والوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہو، کسی محفل میں بیٹھے ہو، اجتماع میں بیٹھے ہو، کوئی گیدرنگ ہے، کوئی دور سے آتا ہے، پرے سے، نزدیک سے، اور پھر آ کر رسول خدا کے پاس آنا چاہتا ہے، تم جگہ نہیں دیتے اس کو، تم راستہ نہیں دیتے، اور تم سے کہا بھی جاتا ہے تب بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ رستہ دو، ذرا مجلس کو کھولو، رستوں کو تو کھول دیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اور بظاہر آیت ہم کو ایک عام سی آیت لگتی ہے۔ عام سی کس معنوں میں؟ قرآن کی کوئی بھی آیت عام نہیں ہے، تمام آیتیں خاص ہیں۔ اس معنوں میں نے کہا کہ مجلس کی بات ہو رہی ہے، محفل کی بات ہو رہی ہے، کہیں پر دعوت ہے، اجتماع ہے، مہمان بن کے آپ گئے ہیں، میزبان ہیں، بھیڑ ہے، ازدحام ہے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ بات بڑی نہیں ہے، زندگی سے متعلق ہے، انسان کی زندگی سے متعلق ہے کہ جب مجلس میں محفل میں کوئی آئے تو اس کو راستہ دے دیا کرو، کھل جاؤ، ذرا راستہ دو، پیچھے سے آنے والے کو آگے آنے دو۔ یفسح اللہ لکم، جزا دیکھیے، آپ انعام دیکھیے، ریوارڈ دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی دوسرے آنے والے کو راستہ دو گے کہ وہ رسول خدا تک پہنچ جائے، ایسا کام جب تم کرو گے، یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے رستوں کو کھولے گا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے جو رسول خدا کے پاس آ رہا ہے اور آپ نے اس کو راستہ دے دیا، محفل میں راستہ کھول دیا تاکہ وہ قریب آ جائے، گفتگو کرے اپنی آ کر، شرم کی وجہ سے نزدیک نہیں آ پا رہا، جھجک کی وجہ سے، تکلف کی وجہ سے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، ذرا گھبرا رہا ہے، آپ نے راستہ کھولا۔ خدا کہہ رہا ہے یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ مزید ایک اور جملہ اضافہ کر دوں جو شاید کل یا پرسوں میں نے کہا تھا، لیکن دوبارہ خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجلس میں، محفل میں اپنے دینی بھائی کے لیے راستہ کھولو، خدا تمہارے لیے راستوں کو کھولے گا۔ جب خدا راستوں کو کھولے گا تو پھر خدا نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں کہاں تک راستوں کو کھولے گا۔ آپ دیکھا آپ نے کہ ایک برادر دینی کے حقوق، اب یہاں سے میں ایک جملہ کہہ دوں، زیارت پہ گئے، آپ طاقتور ہیں، چلے گئے ذریعے تک مولا کی، 8ویں امام کی ذریعے تک، جناب امیر کی، سید الشہداء کی، بیمہ شعبان کی زیارت ہے، اب آپ جمع میں کھڑے ذریعے کو چھوڑ نہیں رہے، دوسرا بھی تو امام حسین کا عاشق ہے، آپ اس کے لیے راستہ دیجئے کہ بھائی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں، اب تم آ کر چومو گے ذریعے کو۔ آپ نے ذریعے تک اس کو پہنچنے کا راستہ دیا، خدا آپ کے لیے راستوں کو کھولے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی بالا سر پر، سر حضرت پر، جہاں جس طرف سر مبارک کی سمت ہے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہاں پر، آپ کھڑے ہو گئے، میں نمازیں پڑھ چکا، اب آپ آئیے پڑھ لیجئے، اور دعائیں وغیرہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ خیر اب دیکھیں کب کھلتا ہے راستہ، انشاءاللہ جلد از جلد کھلے۔ ہماری تو دعا یہ ہے زیارت کے لیے مومنین جائیں تو وہاں پر راستہ کھول دے انسان، کسی کمزور کو دیکھے، کسی ایسے شخص کو دیکھے، خصوصاً زیارت کے سفر میں، تو اس کے لیے راستہ کھول دے، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے راستوں کو کھولے گا۔ اور میں یہ راستے کو کھولنے کی جو بات کر رہا ہوں، اب وہ ترجمہ باریک بینی کے ساتھ کیا جائے، پریسائزلی کیا جائے، بات لمبی ہو جائے گی اور سننے والے تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آسان ترین لفظ میں نے چن کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو اس چکر میں، اس جھمیلے میں، اس بکھیڑے میں مت رہنا کہ ہم کھڑے ہو گئے، ان کو جگہ کیوں دیں۔
اور ہماری بڑی پوزیشن ہے, ہماری بڑی حیثیت ہے. خدا سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو, تمہاری کتنی پوزیشن ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان علم ہیں, خدا ان سب کو اچھی طرح جانتا ہے. خدا نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں اور مسلسل بلند کر رہا ہے. تم چاہے جتنا بھی جڑ کے رسول خدا سے بیٹھ جاؤ یا جتنا دور جاؤ, دیکھو جڑ کر بیٹھنا دور بیٹھنا, ایمان ہے یا علم ہے تو بات بنے گی اور تمہارے درجوں کو خدا بلند کرتا رہے گا. پھر جنگ خندق کی بات آئی کہ محفل لگی ہوئی ہے, مجلس ہے خیمے کے اندر, اور ایک عام محفل میں اگر کوئی اٹھ جائے تو پروردگار اس کے لیے راستوں کو کھولتا ہے. پھر ہم نے جنگ خندق کے بارے میں گفتگو کی کہ وہاں پر صرف اور صرف اس مجلس میں چھوڑ کر جو اپنی جگہ کھڑے ہوئے وہ جناب امیر کھڑے ہوئے. تو اب آپ بتائیے کہ کل ایمان کا لقب ملا. یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور گفتگو مسلسل جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف زاویوں پر پیش کی جا رہی ہے اسی آیت کے ضمن میں, کیونکہ علم اور ایمان یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی واضح ترین نمایاں ترین خصوصیات میں سے, اور جس کو بھی علم چاہیے حدیث آپ کے سامنے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اور پھر ایمان کے سلسلے میں لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ, ایمان کے سلسلے میں دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی, اگر علی تم نہ ہوتے میرے بارے میں صاحبان ایمان پہچانے نہ جاتے, میرے بعد کس کا ایمان کس مقام پر ہے. تو یہ ہم مسلسل گفتگو کو پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, اس کے بعد بعض لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ مولانا یہ جو وادی کا تذکرہ ہے اور پانی آئے گا اس کو ذرا سا آپ مزید واضح کریں. اچھا, اب میں کس طرح سے اس بات کو کل کی مجلس کو دہراؤں؟ جس کی سمجھ میں آ گئی بات تو اس کا وقت ضائع ہوگا, وہ میری گردن پر شرعی ذمہ داری. جس کی سمجھ میں نہیں آئی اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو بہرحال جس کی سمجھ میں آ گئی ہے اس سے میں معذرت کے ساتھ پوری تقریر نہیں دہراؤں گا کل کی, لیکن بہرحال میں نے بڑا سوچا اس کے اوپر اور یہ سوچا کہ بات اس طرح سے کی جائے کہ بات واضح بھی ہو جائے, دہرائی بھی نہ جائے, ریپیٹیشن بھی نہ ہو, تکرار بھی نہ ہو, اور اگر کسی حد تک دہرائی بھی جائے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ کوئی سروے نہیں ہو سکتا کہ کتنے فیصد لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی. اب ضروری نہیں ہے کہ فرض کیجئے کہ 10 لوگوں کی سمجھ میں آ گئی جو سن رہے تھے کل مجلس, بقیہ کی سمجھ میں اگر نہیں آئی تو بڑا ایک مخمصے میں پریشانی میں گرفتار ہوں. لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ نئی گفتگو کے ساتھ اس گفتگو کو واضح کیا جائے. پروردگار عالم سورہ رعد میں جو بیان فرما رہا ہے, پروردگار نے عجیب جملہ بیان فرمایا اور عجیب آیت بیان فرمائی. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا جب بارش آئی. بہت آسان آیت ہے لیکن انتہائی پیچیدہ, بہت آسان بڑی مشکل. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, جب پانی بھیجا نازل کیا برسات, تو وادیوں میں پانی بھر گیا. یہ ہمارے وادی کبیر کے مومنین جانتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت سن رہے ہیں, اور دیگر جو وادیاں ہیں 10 وادیاں ہیں یہاں پر الحمدللہ, اور سمجھتے ہیں کہ ایک دائیں پہاڑ ایک بائیں پہاڑ, بیچ میں جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں وادی. جب بارش برستی ہے پہاڑیوں پر اور پہاڑوں پر تو پانی بہہ کر وادی میں آتا ہے. جو اونچائی پر ہوتا ہے پانی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے, پانی کہاں پر آتا ہے؟ بہہ کر وادی میں. پروردگار فرما رہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی, بارش پہاڑوں پر برسی اور برس کر آ گئی وادی میں. فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا, یہ بارش جو پہاڑوں پر پڑی بہہ کر جب وادی میں آئی تو آپ جانتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے. پورا پانی بہہ کر آ رہا ہے ایک پیسج میں, ایک ٹریک میں, اگرچہ وہ پیسج 500-600 میٹر چوڑا ہو لیکن وہاں پر سیلاب کی کیفیت آ جاتی ہے. فاحتمل السیل, جب سیلاب آیا, زبدن رابیہ, جب سیلاب بہتا ہے تو اوپر کی سطح پر, پانی کے سرفیس کی سطح پر, اوپر کی سطح پر پھین, جھاگ, ایک لادر, ایک جھاگ سا بن جاتا ہے, یہ لے کر چلتا ہے. اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ پھین, جھاگ, لادر, یہ ہوتا ہے. اس پر گھاس پھوس, کوڑا کرکٹ, جو لیٹر جو ڈسٹ بن سے نکل کے آیا کوڑے کا ڈھیر, یہ سب اوپر تیر رہا ہوتا ہے. اب پروردگار نے مثال دی, خوب توجہ کیجیے گا. جب یہ بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
پھر یہ ہوتا ہے فَأَمَّا، عجیب جملہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو اوپر کی چیز ہوتی ہے وہ تو بہہ کر نکل جاتی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے جو مٹی آتی ہے، جو مفید چیزیں ہوتی ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے مفید چیز ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر نہیں جاتی، جو بہہ کر جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ گاربیج ہے، وہ خس و خاشاک ہے، مفید چیزیں رک جاتی ہیں۔ دو آیتوں کے اس آیت میں دو نقطے بیان کیے پروردگار نے۔ پہلی بات تو یہ فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اچھا سچی بات یہ کہ مجھے بھی جب اس بندہ خدا نے فون کیا، مجھے اطلاع دی، تو پھر میں نے پوری تقریر اپنے ذہن میں دہرائی، تو مجھے بھی لگا کہ اس آیت پر ذرا مزید گفتگو ہونی چاہیے، اور کوئی میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں برائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس کے لیے تکرار ہو رہی ہو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ تکرار سے گفتگو کو باہر نکالا جائے۔ دو باتوں کا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ پانی برستا ہے، بہہ کر وادیوں میں آتا ہے، اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، غیر مفید، یوز لیس، جو لٹر اور گاربیج ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ، وہ بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور جھاگ، پروردگار نے جھاگ اور پھین کی بات کی ہے، جو پانی کے اوپر آتا ہے وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، مفید چیزیں یہاں رک جاتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ پانی بارش کا برس رہا ہے، آپ نے پتیلی رکھی جا کر اپنے گھر کے صحن میں، اس میں 2-3-4 لیٹر پانی آئے گا۔ اب پروردگار فرما رہا فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، وادیوں میں سیلاب آتا ہے، کتنا سیلاب؟ ان وادیوں کی گنجائش کے برابر۔ فَأَمَّا السَّيْلُ، عجیب جملہ ہے، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، جب سیلاب آتا ہے تو جھاگ بھی آتا ہے، مفید چیزیں بھی آتی ہیں، ہر وادی اپنی گنجائش کے مطابق سیلاب کو لیتی ہے اور پانی کو لیتی ہے۔ بے قدرہا، قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہے اردو میں اگر بڑی آسان اور بڑی مستند اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو قدر کا مطلب ہے بھر۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بالش بھر کا کپڑا لے دیجئے گا، ذرا گلاس بھر پانی ڈال دیجئے، بالٹی بھر پانی یہاں پھینک دیجئے، تو قدر کا مطلب ہے بھر۔ یعنی کیا مطلب؟ فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، ہر وادی اتنا ہی پانی اپنے اندر لیتی ہے کہ جتنی اس وادی کی گنجائش ہو۔ یعنی وادیاں ایک برتن کی طرح عمل کرتی ہیں، آپ نے گلاس رکھا، جگ رکھا، پتیلی باہر رکھی، بارش آسمان سے برسی، پتیلی بھر گئی، کتنی بھری پتیلی؟ پتیلی بھر پانی ہے پتیلی میں۔ تو ہر ظرف کی، ہر برتن کی جتنی گنجائش ہوگی اس میں اتنا پانی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اور پھر پروردگار نے فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح سے پروردگار عالم حق اور باطل کو نصب کرتا ہے۔ خوب توجہ فرمائیے گا، مفسرین نے فرمایا، مستند مفسرین نے یہاں پر، کہ اس جملے کا ترجمہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پروردگار حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے۔ بات بہت آسان اور بہت باریک ہے، توجہ کیجئے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دفعہ ہم اس جملے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں مستند کہ یہ بات نہیں ہے، یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ کذالک، اسی طرح سے حق اور باطل کو پروردگار نصب کرتا ہے، کیونکہ اگلے ٹکڑے میں جا کر بات ہوگی کہ ان فی ذالک آیات لقوم یعقلون، اس میں، اس آیات، اس چیز میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ کذالک یضرب الامثال للناس، اسی طرح سے پروردگار لوگوں کے لیے مثال کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اس پہلے جملے کا کہ جس میں حق اور باطل کے ضرب کی، حق و باطل کو نصب کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ کہیں کہ مثال دے رہا ہے پروردگار حق اور باطل کی، تو اگلے ٹکڑے میں پروردگار پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مثال دے رہے ہیں۔ تو ایک بات کی اتنے نزدیک دو دفعہ تکرار ایک معنی نہیں دیتی، بلاغت اور فصاحت سے جملہ گر جائے گا۔ لہٰذا مستند مفسرین نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا جائے گا یضرب الحق والباطل، یعنی خدا اسی طرح سے حق اور باطل کو نصب کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب نصب کرتا ہے؟ یعنی جہاں پر باطل ہے وہ پروردگار کی مشیت سے آیا ہے، جہاں پر حق ہے وہ پروردگار کی مشیت سے آیا ہے۔ اگر اس کی مشیت سے آیا ہے تو پھر اس حق والے کا کیا ہنر اور باطل والے کا قصور کیا؟ تو قرآن کی آواز، آیات کی آواز آئے گی کہ دیکھو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے باطل کو نصب کیا ہے، خدا نے یہاں پر حق کو نصب کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جبر تھا، باطل کو یہاں نصب کیا ہے
رکھا ہے باطل کو، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر جبر تھا، بلکہ اس وجہ سے کل کا ٹکڑا نہج البلاغہ کا کہ یہ لوگ اپنے وجود کی طہارت کو حفظ کرتے تھے، پاکیزگی کو بچاتے تھے. یتساقون بکأس رویہ ویتواصلون بالولایا، یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ساتھ ملتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو معرفت کے جام پلاتے تھے. ویصدرون بالریہ، یہ لوگ ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے تھے تو سیراب ہو کر جدا ہوتے تھے. ان کی مثال اچھے بیجوں کی طرح سے ہے. یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے یسارعون فی الخیرات، یہ نیک کاموں کی طرف دوڑ کر جاتے تھے. یعنی یہ نیکیاں اس انداز سے کرتے تھے کہ پروردگار کو جب حق کو رکھنا ٹھہرا تو ان کی ذات میں حق کو رکھا گیا. یعنی پروردگار مثال نہیں دے رہا، یہ حق اور باطل کو رکھنے کی گفتگو بیان فرما رہا ہے. مثال اگلے ٹکڑے میں آئے گی. فرمایا کذالک، اسی طرح سے یضرب الحق والباطل، پروردگار حق و باطل کو نصب کرتا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء، جو چیز بیکار ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. واما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، فیمکث فی الارض. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے پروردگار عالم مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. اب اگر یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، میں نے ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی، ایک لفظ کے لیے آپ کو زحمت دی، قدر. میں نے کیا کہا؟ قدر کا مطلب ہے بھر. یہ اردو ہندی میں جملہ استعمال ہوتا ہے. بھائی ایک کٹورا بھر تو پانی تھا اس میں، ذرا کھانا نکال کے لے آئیے. سالن ایک رکابی بھر ہے، یعنی بھر کا مطلب پیمائش، جس چیز کے ذریعے بھی آپ پیمائش کر رہے ہو. قدر، یہ قدر ہے کیا؟ یعنی کسی بھی چیز کے برابر کوئی چیز ہو اس کو کہتے ہیں قدر. اگر اس کمرے میں پانی پڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے 2 ٹینکر کے برابر پانی ہے. لیکن اگر ایک گلاس میں 4-5 قطرے، آپ کہیں گے 4-5 قطرے پانی ہے. یعنی قدر، مقدار، میجرمنٹ. تو اب جب آیت نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسالت اودیتم بقدرہا، پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ملئت اودیتم بقدرہا، ہر وادی میں اتنا پانی بھر گیا کہ جتنا وہ لے سکتی تھی. پروردگار نے کہا سالت اودیتم بقدرہا، پانی آیا، اس میں بھرا اور بہہ کر آگے نکلا، سیلاب کی صورت اختیار کی. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، وادیوں کے بھرنے کی، فل ہونے کی، اوور فل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی کہ جب پانی آیا سیلاب کی صورت میں آگے بڑھا، اور سیلاب کی صورت میں جب آگے بڑھا تو اس ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. اگر قدر کی بات ہو رہی ہے، اگر قدر کی بات ہو رہی ہے تو قدر قرآن سے پوچھیے کہ قدر ہے کیا. سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ دیکھو ام من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے، ٹریجر ہمارے پاس ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، محلے کی نکڑ کی دکان پہ، کہتے ہیں فلانی چیز کا ایک پیکٹ دے دیجئے، وہ دیتا ہے. صبح جاتے ہیں، کہتا نہیں یہ ختم ہو گیا. کیوں؟ ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے نہیں آیا. آپ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتا ہمارے پاس نہیں. کیوں؟ کارخانے سے نہیں آیا. کارخانے والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب وہ چاول کی تھیلیاں نہیں مل رہی، کہتے ہیں کھیت سے نہیں آیا. تو کھیت والے کے پاس آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہاں پر اگائی نہیں اس سال. یہ سلسلہ ہو سکتا ہے دنیا میں، پاسبل ہے. لیکن پروردگار عالم کے پاس جو خزانے ہیں، پروردگار فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، بھائی کیوں نہیں اگے چاول اس سال اتنے؟ بھائی فصل خراب ہو گئی، سیلاب آ گیا، بارش زیادہ آ گئی اور اچانک واٹر لاگنگ ہو گئی، سیم و تھور آ گئی، نمک اوپر آ گیا، ہم چاول کی کاشت نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خدائی فیکٹرز، کچھ خدائی وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوالو تھی. اس کا مطلب یہ کہ خزانے اس کے پاس ہیں. پروردگار فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم ہر چیز کو ایک مقدار کے مطابق زمین میں بھیجتے ہیں. پروردگار یہ جو تو نے آسمان سے پانی بھیجا، اور جب تو نے آسمان سے پانی بھیجا تو اتنا بھیجتا کہ وادی میں سیلاب نہیں آتا. تو یہ سیلاب کی صورت تو نے کریٹ کیوں کی؟ پروردگار کہے گا تم عجیب نادان ہو، وادی، پہاڑ، پانی، سیلاب میں اٹکے ہوئے، ہم کہہ تو رہے ہیں کذالک یضرب اللہ الامثال. یہ پروردگار ایگزامپلس کے ذریعے بات کر رہا ہے، سمجھو تو صحیح جا کر. جب بات قدر کی آتی ہے تو پروردگار نے کہا ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو نازل کرتے ہیں ایک مخصوص مقدار کے ساتھ. تو سرکار جو کل تک کی گفتگو تھی، اب اس کے بعد یہاں سے جب بات آ گئی قدر کی، تو اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے وجود کی قدر کیا ہے؟ اب یہ قرآن بتائے گا. وجود علی ابن ابی طالب کتنے بھر ہے،
صاحب آپ 2 چیزوں میں پی ایچ ڈی ہیں اور ٹاپک آپ کا یہ تھا، آپ کے پاس پی ایچ ڈی کا علم ہے، کتنا علم ہے؟ سب ٹاپکس کا نہیں، فلانی ٹاپکس کے اوپر. آپ نے فرض کیجیے ایم ایس سی کیا ہے کیمسٹری میں، آپ کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، کتنے بھر ایم ایس سی بھر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ آپ جاتے ہیں کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جس ٹاپک پہ بات کریں وہ بات کر رہا ہے اور سب سے آگے، آپ کہیں گے چکر کیا ہے اس میں، سلسلہ کیا ہے؟ جہاں پہ بات کیجئے کہ علم کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، یہ دریا بہ کر کرتا کیا ہے؟ یعنی آپ کے علم کو بے حقیقت کر دیتا ہے. میں نے 4 گھنٹے پڑھا، رات بھر پڑھا کیمسٹری کے فلاں ٹاپک کے بارے میں، اور صبح کو کہا فلاں پروفیسر سے ملنے جا رہے ہیں کیمسٹری کے، اس کے سامنے بیٹھ گئے اور ہم نے گفتگو کرنی شروع کی. تھوڑی دیر تک وہ برداشت کیا. اب جب اس نے گفتگو کی تو ہماری گفتگو کو اس کی گفتگو سیلاب کی طرح بہا کر لے گئی. تو سمجھ میں آیا کہ قدر کا مطلب یہ ہے. اور پروردگار جو مثال دے رہا ہے، یہ علم کی مثال پہ اگر ہم لائیں تو جب بھی اس وادی میں آپ جائیں گے کہ جس کی قدر اتنی ہوگی کہ فصالت، ملیت نہیں ہے کہ بھر دیا ہم نے وادی کو، بلکہ یہاں پر پروردگار نے لفظ جو استعمال کرا ہے وہ ہے سالت اودیتم بقدرہا. ہر وادی میں اتنا ہی سیلاب آیا کہ جتنی اس کی مقدار تھی. تو پروردگار عالم تو یہ بتا، تو نے یہ کہا کہ ہر چیز کی مقدار ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. تو پروردگار تو نے علی ابن ابی طالب کو علم دیا. رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب ہماری گفتگو اگر جناب امیر پر آئے تو وجود علی ابن ابی طالب میں یہ جو وادی ہے، روح ہے علی ابن ابی طالب کی، اس کا قدر کتنا ہے، اس کا بھر کتنا ہے، یہ کس چیز کے ایکویلنٹ ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس میں کتنا علم سمائے گا. قرآن سے اگر پوچھا جائے تو قرآن کیا جواب دے گا؟ فرمایا کہ دیکھو فصالت اودیتم بقدرہا، ایک سیلاب نکل پڑتا ہے. کس طرح سے سیلاب نکلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. پروردگار خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. ہر چیز کو. پروردگار علی ابن ابی طالب کا وجود ہر چیز میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. رسول خدا کا وجود ہر چیز میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. تو پروردگار تو نے ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ نازل کیا. تو علی ابن ابی طالب کو کتنی مقدار کے ساتھ نازل کیا اور جناب امیر کے علم کو کتنی مقدار میں دیا؟ تو جواب آئے گا یہ جو ہم نے کہا ہے نا قرآن میں کہ مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اس کی مقدار ہم کو پتا ہوتی ہے. کبھی اس غلطی میں مت پڑنا کہ تم کو پتا ہے. تمہارے ذہن میں اس کی مقدار نہیں آ سکتی. نازل کرنے والے ہم ہیں، مقدار تم کو بتائیں، خلاف عقل ہے. اگر نازل کرنے والے ہم ہیں تو ہم کو پتا ہوگا کہ کتنی مقدار میں نازل کیا. اب یہاں تک اگر بات آ گئی، دیکھیے مجھے ابھی بھی شک ہے. پروردگار فرما رہا مثال دے رہا ہوں میں. وادی ایک برتن ہے، وادی ایک ظرف ہے، پتیلی ہے، 10,000 اسکوائر میٹر پر، 10,000 ایکڑ پر ایک وادی ہے. وہ ایک برتن کی طرح سے، ایک ہیوج پتیلی، بڑی 2 ہیکل غول پیکر پتیلی کی طرح سے، اس میں پانی آ کر جمع ہوا. پتیلی میں پانی آتا ہے، بھر جاتی ہے پتیلی. بالٹی میں پانی آتا ہے، حوض میں، تالاب میں، لیک میں، جھیل میں، پونڈ میں پانی آتا ہے، وہ بھر جاتی ہے، وہاں بہتا نہیں ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ وادیاں ایسی ہیں جس میں پانی آ کر بہتا ہے. سوال یہ ہے کہ بہنے کا تعلق کیا ہے؟ پروردگار نے کیوں نہیں فرمایا کہ یہ وادی بھر جاتی ہے؟ تو لگتا یہ ہے کہ پروردگار مثال کو اس طرح سے پیش کر کے کسی ذات کے علم کے تسلسل کی بات کر رہا ہے کہ جب علم وہاں پر آئے گا تو ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا، کوئی اس علم کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا. اور اگر اس علم کے سیلاب کو تم سمجھنا چاہو تو چھٹے امام تم کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ علم ہم نے اپنے جد علی ابن ابی طالب سے لیا ہے. علم کے سیلاب کا جو سلسلہ علی ابن ابی طالب سے چلے گا تو حجت ابن الحسن پر جا کر ختم ہوگا. یعنی یہ سیلاب چل رہا ہے. علم علی ابن ابی طالب کسی جگہ پر رکا نہیں ہے. لہٰذا جس طرح سے آپ جناب امیر سے سوال کرتے جواب فوراً آتا، چھٹے امام سے سوال کریں گے جواب فوراً آئے گا. یہ ایک عجیب سلسلہ ہے. اور اس قدر کی بات اگر آپ کو کرنی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہمیں خاص مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں. اب پھر میں سوال کو دہراؤں گا. پروردگار یہ جو خاص مقدار ہے تیری، یہ ہم کو سمجھا کہ علی ابن ابی طالب مقدار کے ساتھ ہے، وہ مقدار کتنی ہے؟ تو پروردگار شاید آواز دے گا کہ تم علی ابن ابی طالب کے وجود کو یہ بتاؤ، دیکھنا کس پہلو سے چاہتے ہو.
ہیرا رکھا ہے ایک 10 گرام کا ہیرا، 10 گرام کا. میں نے کہا سرکار آپ 10 گرام الائچی دے دیجئے. اب یہ بچے کیا سمجھیں گے، میری عمر کے لوگ سمجھیں گے. آپ نے 10 گرام کا ہیرا رکھا ترازو کے پلڑے میں اور سونف ڈالی اس میں، کالی مرچ 10 گرام کے برابر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. اب میں نے کہا واہ سرکار کیا ہیرے سے کام لیا، اس کو جا کر رکھیے، چھپائیے، ضائع، یہ بڑا ہیرا قیمتی ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. آپ نے کہا دشمن نے حملہ کیا، آپ نے ہیرا اٹھایا 10 گرام کا اس کے ماتھے پہ مار دیا. یہ سب کام ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھنا کس لحاظ سے چاہتے ہیں ہیرے کو. ہیرے کو لے کر جائیے جوہری کے پاس کہ وہ بتائے گا اس میں C4 4 C ہوتے ہیں، کلیئرٹی اور وہ سب چیزیں. وہ کیا جو میں نے پڑھا تھا مجھے یاد نہیں ہے، اس وقت ذہن میں آیا کہ 4 C ہوتے ہیں، 4 C انگریزی کے. اگر وہ کسی ہیرے میں ہو تو صاحب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھر یہ بڑا بہترین ہیرا ہے. تو جوہری کہتا ہے کہ آپ اس ہیرے کو دیکھنا کس نظر سے چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین ہیرا ہے، اس کے کٹس کیسے، کلیئرٹی کتنی ہے، کرسٹلائن فارم کیا ہے، وہ تمام چیزیں. تو جواب آئے گا کہ تم جو ہم سے علی بن ابی طالب کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو کس زاویے سے بات کرنا چاہتے ہو یہ بتاؤ. اگر تم بات کرنا چاہتے ہو کہ وہ علی بن ابی طالب جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے یہ بھی علی بن ابی طالب کا ایک زاویہ ہے، وہ علی بن ابی طالب کہ جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، یتیم بچوں کو شہد چٹا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، یہ بھی علی بن ابی طالب کی قدر ہے. وہ علی بن ابی طالب جو رسول کا وصی ہے، رسول کا بھائی ہے، جانشین ہے، یہ بھی ایک قدر ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے. تم علی بن ابی طالب کو کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہو یہ بتاؤ. درود بھیجیں ذرا محمد علی محمد اللہم صلی. اس زاویے سے داخل ہو رہی کہ ہم قدر اور ذات علی بن ابی طالب کے وجود کے پھیلاؤ کو دیکھیں، یہ پھیلاؤ ہے کتنا. اچھا یہ عجیب بات ہے بڑی کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی. تو دیکھیے آپ علی بن ابی طالب کو کس زاویے سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مولا کی شخصیت کا. اگر مولا کائنات کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس بات سے کہ پہلے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہ گفتگو ہو جائے تو پروردگار کہے گا قدر کا معنی تم سمجھنا چاہتے ہو کیا ہے، تو جا کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو دیکھو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر ہے کیا، قدر کی رات ہے کیا. قدر کی رات یعنی پیمائش کی رات، یعنی میجرمنٹ کی رات. میجرمنٹ کی رات یعنی ہر چیز کے ناپ تول کی رات. تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے. جب نہیں پتا ہم کو تو پھر مسئلہ کہاں تک جائے گا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اگر علی بن ابی طالب کے وجود کو عالم غیب سے جوڑنا چاہتے ہو تو ملائکہ ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور اس طرح سے نازل ہوتے ہیں کہ ارادت الرب فی مقادیر امرہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اگر تم علی بن ابی طالب کی شخصیت کو غیب اور ظہور کے اتصال کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم شخصیت علی بن ابی طالب کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ علی بن ابی طالب کن دو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، تو اس زیارت امام حسین علیہ السلام کا جملہ یہ ہے کہ دیکھو علی بن ابی طالب غیب کو اور ظہور کو جوڑ رہے ہیں، دنیا کو اور برزخ کو جوڑ رہے ہیں. وہ عالم جو غیب ہے، وہ عالم جو دکھائی دیتا ہے، علی بن ابی طالب کی ذات ان دونوں عالموں کو، ان دونوں دنیاؤں کو جوڑ رہی ہے. کیونکہ وہاں سے اتر کر فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو علی ابن ابی طالب پر نازل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس زیارت نے کہا کہ دیکھو ارادت الرب فی مقادیر امرہ تہبط الیکم. اے ائمہ معصومین، پروردگار عالم کا ارادہ ہر چیز کے بارے میں. مقادیر کا مطلب ہے مقدار، مقدار نکلی ہے قدر سے. قدر یعنی پیمائش، قدر یعنی بھر، قدر یعنی ایکویلنٹ، قدر یعنی برابری. یعنی پروردگار عالم تمام چیزوں کے بارے میں جو ارادہ کرتا ہے، ہر چیز کی مقدار کے بارے میں، وہ عالم غیب سے آپ کے گھروں میں آپ کے اوپر اترتے ہیں. وَتَصْدُرُ مِن بُيُوتِكُمْ، اور آپ کے گھروں سے ہی ان تمام امور کا، ہر چیز کی مقدار کا سلسلہ باہر نکلتا
ہے. اگر علی ابن ابی طالب کو تم دیکھنا چاہو ایک دفعہ عام لوگوں کے ساتھ دیکھو مقایسہ اور موازنہ کر کے, اور پھر اس کے بعد عالم غیب میں دیکھو. اگر تم عالم ظاہر میں دیکھو گے تو جہاں پر تمام لوگ موجود ہیں لقب علی کو مل رہا ہے کل ایمان کا. اگر تم دیکھو گے جنگ خیبر میں کہ جہاں تمام اصحاب موجود ہیں, یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ کا لقب علی ابن ابی طالب کو مل رہا ہے. یعنی یہاں پر دو جملے فرمائے رسول خدا نے. اگر عام لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا علی ابن ابی طالب کا جنگ خیبر میں تو فرمایا کہ دیکھو لأعطین الرایۃ رجلا کرارا غیر فرار, کل علم اس کو دوں گا جو ان سب سے الگ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا. توجہ کیجئے گا, کل تک جو لوگ کام کر چکے تھے اسی کام کو علی کرے گا. تو رسول فرما رہے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر نہیں آئے گا. تم پلٹ کر آ گئے, یہ پلٹ کر نہیں آئے گا, آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا. یہ تمہارے ساتھ مقایسہ اور موازنہ تھا. اگر عالم غیب کی بات کرو تو اب تم یہی ٹک کر بیٹھے رہو, یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. عالم غیب کی بات کرو گے تو تم کل تک جو کام کر رہے تھے اس میں علی ابن ابی طالب کا مقابلہ نہیں کر سکے. کل میرا بھائی جائے گا, آگے بڑھ کے حملہ کرے گا, دروازہ توڑ کر لائے گا, تم وہاں تک نہ جا سکے, یہاں پر تم پیچھے رہ گئے. اور اگر عالم غیب کی بات کرو گے تو یہ خدا سے محبت کرتا ہے, خدا اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر انسانی سطح پر دیکھا جائے علی ابن ابی طالب کی قدر اتنی آگے کہ کوئی اس قدر کے برابر قدر نہ رکھے. اور اگر عالم غیب پہ جا کر دیکھا جائے تو یہاں علی ہے, خدا ہے, رسول ہے, اور کوئی چوتھا ہے ہی نہیں. اگر رسول کی روح کی اور نفس کی بات کی جائے, انفسنا و انفسکم, تم علی ابن ابی طالب کو دیکھنا کس جہت سے چاہتے ہو. اگر روح علی ابن ابی طالب کی بات کرو تو روح علی ابن ابی طالب جڑی ہے رسول کی روح کے ساتھ. اگر دنیاوی رشتوں کی بات کرو تو رسول خدا کا بھائی ہے علی ابن ابی طالب. اگر تسلسل نسل کی بات کرو تو رسول کی نسل چلی ہے علی ابن ابی طالب کے سلب سے. اگر تم بات یہ کرو کہ علی ابن ابی طالب جہاں سب موجود ہیں علی کے ساتھ, وہاں علی کس مقام پر ہے, پہنچ نہیں سکتے, تو وہاں کیسے پہنچو گے جہاں علی ہیں اور علی ہیں اور صرف علی ہیں. اگر جنگ احد کے اندر پروردگار عالم رسول خدا پر کٹھن وقت پڑا, بڑا جان لیوا وقت پڑا, صبر آزما مرحلہ آیا, سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے, بنو ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے قبائل کے خاص اصحاب رسول خدا کی جان کو بچاتے رہے. سب نے بچایا جان کو, سب جو 10 20 30 لوگ تھے سب نے بچایا. توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو, بہت غور سے سن رہے ہیں لوگ جو سن رہے ہیں وہاں پر. قرآن جو جنگ احد میں ایک کیا کہوں میں اس کو ذکر چھیڑ رہا ہے, استصعدون ولا تلوون علی احد, وہ وقت یاد کرو جنگ احد کا جب بھاگے جا رہے تھے. یہ خدا جو ستار العیوب ہے, لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے, جنگ احد میں کیا کھل کے بات کر رہا ہے. تم علی ابن ابی طالب کے ساتھ تم آؤ گے, بھاگے جا رہے تھے, ولا تصعدون, بھاگے جا رہے ہیں, ولا تلوون علی احد, مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہتے کسی کے پیچھے, کسی کی مدد حاصل کرو. یعنی قیامت کا منظر تمہارے لیے بپا ہو چکا تھا. اچھا ان کی تو پروردگار فرما رہا بات ہی میں نہیں کر رہا, ان کا مقابلہ کروں اس سے جو رسالت کے گرد کٹ کر مرنے کو تیار تھا. اب یہ 10 20 30 50 کتنے صحابہ کرام تھے وہاں پر مجھے نہیں پتا. یہ دونوں باتیں قرآن نے کہی ہیں کہ کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ وہاں رسول خدا, البتہ یہ اشارتاً کہیے یہ صراحتاً کہیے, بھاگ گئے, ایک دوسرے کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہاں جائیں. وہاں پر کچھ لوگ رسول خدا کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے اور عجیب انداز سے تلوار چلا رہے تھے. یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں اور مولا کی شان میں ہے, اور میرا دل چاہتا ہے جب کسی نے کہا کہ بھائی مجھے دیکھ بدر میں ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے, مجھے 3 کا سر چاہیے, اگر تو 3 کا سر لا دے گا تو غلامی سے تجھے آزاد کر دوں گی اور تجھے اتنے پیسے دوں گی. کہا 3 کس کا سر؟ کہا یا محمد کا یا حمزہ کا یا علی کا. کہا دیکھیے مالکن محمد تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہے, میرا جملہ سن لیجئے, کیونکہ علی اس کی حفاظت کرتا ہے, اور علی کو مارنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جوان ہے, بہت تیزی سے پیترے بدلتا ہے, اور علمان الحفیظ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑتا ہے, ایک ہاتھ کو روکیں گے دوسرا ہاتھ کو روکیں گے دوسرا, بڑا مسئلہ ہے. حمزہ بوڑھے ہیں, بہت سلو موومنٹ ہوتی ہے میدان جنگ میں, مار سکتا ہوں لیکن کیا کہنے حضرت عبد المطلب کے جوانوں کے فضیلت کے کہ نزدیک سے آ کر ملون نے حملہ نہیں کیا, دور سے نیزہ مارا. تو میں نے مولا کے اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی کہ بڑی تیزی سے پیترا بدلتا ہے, علی کے محمد کے نزدیک تو جانا مشکل ہے. یہ میرا جملہ تھا کہ علی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے خیر. تو جب گئے
شکست ہوئی مسلمانوں کو, گھاٹی چھوڑی, واقعہ آپ کو پتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے استسعدون ولا تلوون علی احد. وہ وقت یاد کرو جب تم چٹیل میدان میں, وہ جو بیرن لینڈ تھی, اسموتھ لینڈ تھی, وہاں بھاگے جا رہے تھے اور تم چاہتے تھے کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں, اور ایک دوسرے کی طرف کبھی ہوتا نا کہ بھائی تم ذرا اسپیڈ سے بھاگ رہے ہو, مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو, تمہارے پاس تلوار نیزہ, میری جان بچا لو. کسی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, بس میری جان بچ جائے. کتنا زیادہ ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا. دیکھیے آپ جنگیں ہوتی, لیکن وہاں کچھ لوگ تھے جو جان بچانے پر تلے ہوئے تھے رسول خدا کی. جو جان بچانے پر تلے ہوئے ہیں, رسول قدر پر بات ہو رہی ہے علی بن ابی طالب کی, کہ علی بن ابی طالب کے وجود کی مقدار ہے کتنی. اور یہ گستاخی ہے, جسارت ہے میں کہوں اپنے منہ سے. میں حدیثوں کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. میں یہاں پر قمبر کی نالین کی ہم مقدار کا تعین نہیں کر سکتے, علی بن ابی طالب کی روح کا تعین کریں گے. این تراب و رب الارباب. تو وہ لوگ جو رسول کے گرد گھیرا ڈال کر جنگ کر رہے تھے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان سے اب اگر آپ مقابلہ کیجئے تو علی نے تلوار ایسی چلائی کہ تلوار آسمان سے ذوالفقار آئی, اور جبریل نے نعرہ لگایا لا فتح الا علی. یعنی اے نبی, یہ جو آپ کے گرد گھیرا ڈال کر آپ کی جان بچا رہے ہیں نا, یہ سب کے سب بہادر جوان تو ہیں, لیکن جب مملکت شجاعت کی بات آئے گی, جب ٹیریٹری کی بات آئے گی, جب اس علاقے کی بات آئے گی, جب اس ایریا اور منطقے کی بات آئے گی, جب اس لیول کی بات آئے گی جہاں بہادروں کی بات ہو رہی ہو, تو مملکت بہادری میں علی جیسا کوئی جوان ہے ہی نہیں. یعنی جو سچے ترین صحابہ تھے, رسول خدا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, علی کا ان سے مقابلہ کیجئے تو کہیں آگے ہیں. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, تو علی سے مقابلے کے لائق ہی نہیں ہے. وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے جوڑنے کی, بلکہ جو رسول کے گرد کٹ کر مرنے کو تیار ہیں, اس مملکت میں علی ابن ابی طالب لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے مرحلے پر. اگر آپ روح علی ابن ابی طالب کو دیکھیے تو انفسنا و انفسنا کی منزل پر ہیں. اور اگر آپ رسول خدا کی جان بچانے کے لیے دیکھیے, شب ہجرت آپ کو علی ابن ابی طالب بسترے پر, مسیری پر, بچھونے پر سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر المومنین کو اگر آپ کہیں پر بھی دیکھیں, کسی مقام پر بھی دیکھیں, یہ قدر ہے کتنی. یہ قدر ایسی ہے کہ آپ کسی بھی مقام پر علی بن ابی طالب کو دیکھیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو علم نازل ہوا اور اس کے بعد جو سیلاب بن کر بہا, یہ سیلاب آیا کس تک؟ یہ سیلاب آیا فاحتمل السیل اور زبدن رابیہ. علی بن ابی طالب کے وجود نے خس و خاشاک کو قبول نہیں کیا. فسالت اودیتم بقدرہا, یعنی وادیوں میں سیلاب بن کے نکلا, بپھر کر آگے بڑھ گیا. وجود علی ابن ابی طالب نے علم رسول خدا کو تالاب کی طرح دریافت نہیں کیا ہے, کسی پونڈ کی طرح, لیک کی طرح, جھیل کی طرح دریافت نہیں کیا ہے, کسی سمندر کی طرح بھی دریافت نہیں کیا ہے, بلکہ ایک سیلاب کی صورت میں دریافت کیا ہے جو مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے رسول خدا کے وسیلے سے, رسول خدا کے طفیل. اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لا یرقى الی الطیر وینحدر عنی السیل. خوب توجہ کیجئے گا, فرمایا میرے وجود کی مثال یہ ہے کہ کسی کا طائر فکر میری عقل و شعور کی بلندی تک پر نہیں مار سکتا. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ مولا کائنات کا جملہ اپنے بارے میں ہے کہ لا یرقى الی الطیر, کوئی پرندہ, کسی پرندے کی پرواز میرے وجود کی آخری بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتی. وینحدر عنی السیل, علم کے معرفت کے سیلاب میرے وجود سے پھوٹتے ہیں. اب آپ نے توجہ کی, اگر قرآن مجید فرما رہا ہے سالت اودیتم بقدرہا, قرآن نے یہ نہیں فرمایا ملئت اودیتم بقدرہا,
بلکہ قرآن نے فرمایا کہ وادیوں میں سیلاب آ گیا اور سیلاب علم کا آگے بڑھ رہا ہے. یہاں مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں آواز دی کہ ینحدر عنی السیل، میرے وجود سے سیلاب پھوٹتے ہیں. یا علی یہ کون سے سیلاب ہیں؟ یہ میرے بھائی رسول اللہ نے جو علم دیا اس کے سیلاب ہیں. علم حاصل کرتے رہے لیکن یہ سیلاب جائے گا کہاں تک؟ یہ سیلاب کا مرتبہ کہاں تک ہے؟ دیکھیے رسول خدا کی زندگی میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا لقب مل چکا ہے. میں پہلے دن دوسرے دن پڑھ چکا کہ غار حرا میں ساتھ جاتے تھے. جب غار حرا میں ساتھ جاتے تھے تو وہاں پر رسول خدا نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. بات ختم ہو گئی. اب رہا کیا؟ کچھ نہیں رہا. لیکن یہ ہمارے لحاظ سے اب آپ توجہ کیا آپ نے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہم ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مخصوص مقدار خداوند تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے. علی ابن ابی طالب تمام علوم لے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وفات کے وقت رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو بھیج کر گلے لگایا اور اس کے بعد کان میں کچھ کہا. مولا نے فرمایا کہ علمنی الف باب ینفتح من کل باب الف باب، کہ رسول خدا نے میرے کان میں کچھ گفتگو کی، ایسی گفتگو 1000 علم کے دروازے دیے اور ہر دروازے میں سے 1000 دروازے نکلتے تھے. بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد رسول خدا نے وصیت کی یا علی اذا انت غسلتنی، جب مجھے غسل دے دینا فَأَقْعِدْنِي، میں مر چکا ہوں، کفن دے دیا، غسل دے دیا، اب مجھے اٹھا کر بٹھانا. توجہ کیجئے گا، یا علی مجھے اٹھا کر بٹھانا اور مجھ سے جو جی چاہے سوال کرنا میں جواب دوں گا. قدر علی ابن ابی طالب سمجھے آپ؟ قضاء و قدر الہی کے سامنے علی ابن ابی طالب کا وجود نہیں ہے. علی ابن ابی طالب قضاء و قدر الہی کا حصہ ہے. موت کے بعد زندگی رسول خدا کو ملے گی کس شرط پر؟ اگر علی سوال کرے. کیا مطلب ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے، بخدا معمولی چیز نہیں ہے. یا رسول اللہ موت کے وقت موت سے پہلے سب کچھ بتا تو دیا ہے، اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ اب یہ سلسلہ تو خیر حسین بن روح بتائیں گے اور عثمان بن سعید اور نواب اربع بتائیں گے اور سلمان اور ابوذر بتائیں گے. ہم تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں، یعنی مجھے اٹھا کر بٹھانا کفن کی حالت میں اور پھر اقعدنی، مجھے بٹھانا اور جو سوال کرنا ہو مجھ سے پوچھنا. فانی مجیب، میں تمہیں جواب دوں گا تمام باتوں کا. یعنی اگر علی تمہارا جی چاہے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے تو پوچھنا. یہ کس کی میت ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ خاتم النبیین کا. جنازے کا احترام کیا ہے؟ غسل کفن دے دیا، زیادہ طول مت دیجئے، آخری دیدار فوراً دفن کیجئے. سرکار خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں کفن دے دو، غسل دے دو، مجھ سے پوچھنا، جو سوال کرنا چاہو مجھ سے پوچھنا، میں تمہیں جواب دوں گا. یعنی علی ابن ابی طالب کے وجود کی قدر سمجھے آپ؟ اب اس حدیث کا یہ جو مجھے اٹھا کر بٹھانا اور مجھ سے پوچھنا میں جواب دوں گا، اس کا ذرا میری اوقات اور میری زبان کے مطابق اس کی ذرا چھوٹی سی تفسیر اور تشریح سن لیجئے. کہ علی ابن ابی طالب کو تمام علم مل چکا ہے. علی ابن ابی طالب کے وجود کی گہرائی کیا ہے، زبان کی طاقت کیا ہے. اب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، عالم عقبہ میں ہیں. اب جو رسول خدا کے وجود کی بلندی ہے وہ بلندی بھی باقی ہے کہ جو دنیا میں تھی. بھائی رسول اللہ ابھی بھی رسول اللہ ہے، کیا اب رسول خدا ختمی مرتبت نہیں ہے؟ اب بھی ہیں تو دنیا میں باقی ہے. اور دوسرا لحاظ کیا ہے؟ اب روح آپ کی سفر کر رہی ہے. جب مولا کائنات نے غسل دیا عالم عقبہ میں، عالم برزخ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں. میں مزید واضح کروں، جب یہ رسول جسم کی قید میں تھا، توجہ کیجئے گا، جب یہ رسول جسم کی قید میں تھا، جب یہ رسول جسمانی لحاظ سے زندہ تھے، معراج پر گئے، اس حالت میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں آ سکتا. جو جسم کے ساتھ جائے تو جبرائیل مقابلہ نہ کرے. اب جس کی روح پرواز کر رہی ہے وہ کس مقام پر جائے گا؟ وجود علی ابن ابی طالب کی طاقت یہ ہے کہ اگر علی چاہیں علم میں مزید اضافات، رسول خدا اب وہاں کی خبریں دیں گے کہ جہاں پر جبرائیل بھی نہیں جا پائے. یہ سطح کیا ہے علی ابن ابی طالب کے علم کی، یہ مرحلہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کے علم کا. اور یہاں پر علم دیا اپنا. اور قدر بتاؤں علی ابن ابی طالب کی کیا ہے؟ اس بیٹی کا ہاتھ تھمایا کہ جو حورا الانسیہ ہے، یعنی بہشتی حور کی حقیقت ہے. طہارت پاکیزگی اس مقام پر ہے کہ جنت کی حوروں
پیچھے رہ جائیں جناب سیدہ کی عفت اور پاکیزی کے مقابلے میں. اس بی بی کو انسان بنا کر بھیجا گیا, انسانی سانچے اور انسانی ڈھانچے میں بھیجا گیا. اس دنیا میں اس بی بی کا ہاتھ رضی مرتضیٰ کے ہاتھ میں رکھا. رسول خدا کے پاس پروردگار کے 2 تحفے تھے, علم نبوت اور جناب سیدہ جو عبادتوں کا اثر ہے, جو عبادتوں کا تحفہ ہے, جو انا آتینا کل کوثر ہے. جو عطائے کوثر تھی اسے علی کو عطا کیا, جو عطائے نبوت تھی وہ علی کو عطا کی. یہ قدر علی ابن ابی طالب ہے کہ انسان, اسی لیے فرمایا رسول خدا نے کہ مولا کائنات کی منزلت اس مقام پر ہے, یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت, اللہ کو کوئی نہیں پہچانا جس طرح سے میں اور تو. اور پھر فرمایا اپنے بارے میں, پھر فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا, تجھے کوئی نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ نے پہچانا اور میں نے پہچانا. یعنی ہم جب فضائل مولا کی بات کرتے ہیں, جب علم کی بات کرتے ہیں, تو اب اس علم کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ایمان کہاں پر ہے. اب اس علم کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ رزق علی ابن ابی طالب کہاں پر ہے. علی ابن ابی طالب کو علم کا رزق ملتا نہیں ہے. علی ابن ابی طالب علم کا رزق جب چاہیں لے سکتے ہیں. آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ ارادہ کریں گے, آپ کو پھل ملیں گے, آپ کو میوے ملیں گے, آپ کو بھنے ہوئے پرندے ملیں گے. اس دنیا میں علی ابن ابی طالب جب ارادہ کریں تو اس دنیا سے متصل ہو سکتے ہیں. یعنی ہم کو اور آپ کو رزق مل رہا ہے منشاء پروردگار کے مطابق. پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو اتنا اختیار دیا ہے کہ علی جو علم تم چاہو گے تمہارے ارادے کے مطابق مل جائے گا. اسی لیے شیخ کلانی نے کتاب الحجت میں ایک چیپٹر کو لکھا کہ انہم اذا شاءوا ان یعلموا عالمو, ائمہ جب جس چیز کو جاننے کا ارادہ کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں. اسی لیے ائمہ مسلسل فرما رہے ہیں کہ یہ علم ہم کو وراثتاً ہمارے جد کے ذریعے, وراثت کے ذریعے ملا ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو دیکھیے قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اسی طرح سے پروردگار کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح سے پروردگار مثالیں دیتا ہے. اور مولا کائنات نے جملہ کہہ دیا نہج البلاغہ میں, ینحدر عنی السیل, سیلاب میرے وجود سے نکلتے ہیں, میرے وجود سے سیلاب نکلتے ہیں. کوئی پرندے اس کی طاقت نہیں اس کے پروں میں کہ پرواز کرتے کرتے مجھ تک آ جائے. سرکار یہاں پہ پرندے کا مطلب کوئی کبوتر یا مینا یا طوطا یا بلبل نہیں ہے, بلکہ یہ فکر کا پرندہ ہے کہ کسی پرندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے پرندہ فکر میں, طائر فکر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے وجود کا احاطہ کر سکے. کیوں نہیں کر سکتا میرے وجود کا احاطہ؟ کیونکہ تم لوگ ایک مخصوص مقدار میں ہو, اور تمہاری مقدار علم کی اور رزق کی ہمارے وجود سے نکلتی ہے. یعنی وہ مقداریں جو تم کو ملتی ہیں وہ ہمارے وجود سے نکل کر آتی ہیں. لہٰذا ہم تمہیں پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں. جو ہم نے آپ کے سامنے میں نے جو روایت پڑھی کل ایمان والی, برز الایمان کل الی الشرک کل, اور پھر اس کے بعد ہم درجات عند اللہ, سورہ آل عمران کی. اب یہ درجے ہیں. اور کل کی گفتگو سے ایک جملہ لے کر اور پھر مصائب کی طرف آؤں کہ اگر علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں, تو ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ, علی ہے کل ایمان, ایمان یہ رہا وجود علی ابن ابی طالب. آپ چاہتے ہیں ایمان کو بڑھائیں تو کیا چیز بڑھانا چاہتے ہیں آپ؟ وجود علی ابن ابی طالب کی محبت. کیونکہ رسول خدا نے کہہ دیا کل ایمان یہ ہے. آپ جہاں بڑھیں گے جس ایمان کے درجے پر, اب علی کے برابر آ گئے, علی اس سے بلند ہے. کیوں؟ آخری مرحلے پر پہنچے. آپ سلمان ہو گئے, علی اس سے بلند ہے. آپ آدم ہو گئے, علی اس سے بلند ہے. آپ عیسیٰ موسیٰ ہیں, علی اس سے بلند ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا مسلسل بلند کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو صاحب علم ہے اور صاحب ایمان ہے. علی ابن ابی طالب کا وجود رسول خدا کے وجود سے متصل ہے. قدر علی ابن ابی طالب انفسنا و انفسکم ہے. قدر علی ابن ابی طالب رسول خدا کے ساتھ ہے, انہم منی وانا منہم. قدر علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ قیامت میں علی ابن ابی طالب پنجتن اہل بیت حوض کوثر پر قرآن کی حقیقتوں کے ساتھ جا کر کے رسول خدا سے ملاقات کریں گے. یہ مرحلہ وجود علی ابن ابی طالب کا جس حد تک ہم سمجھ سکے. اور واقعی
وہ یہ کہ ہم مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں، لیکن مولا کائنات کے جو اب کم سن پوتے اور نواسوں کو دیکھیے آپ، کہ جو مولا کائنات کی بیٹیاں اور صاحبزادیاں ہیں، دختران ہیں، ان کے بچوں کو دیکھیں آپ، مولا کائنات کے بیٹوں کے بچوں کو دیکھیں، یعنی چاہے بیٹیوں کی اولادیں ہوں چاہے بیٹوں کی اولادیں، ان کی قدر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کی مقدار کیا ہے۔ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے، وہ یہ کہ ہم جس شہزادے کا آج ذکر ہے جناب قاسم ابن الحسن، کہ جب شب عاشور گفتگو ہوئی اور جناب قاسم نے پوچھا کہ چاچا جان کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ تو مولا نے جو جواب دیا وہ دیا، لیکن ایک اور سوال بھی جناب امام حسین علیہ السلام نے قاسم ابن الحسن سے پوچھا۔ وہ یہ سوال پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا کہ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ عزیزوں، اس شہزادے کی شہادت پڑھنے سے پہلے ذرا میں آپ کو ایک جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بڑا رحیم و کریم ہے، بہت متقی ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت شریف النفس ہے، نہایت کریم النفس ہے، تو یہ بتائیے کہ ایسا شخص یتیموں سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ رحم دل بھی ہے، یتیموں سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ اچھا، اب اگر یہ یتیم اس کا بھتیجا ہو تو ایسا کریم النفس اور متقی پاکیزہ انسان، رحم دل انسان اپنے بھتیجے سے کتنی محبت کرے گا، یتیم بھتیجا ہو؟ اور اگر یتیم بھتیجا حسن مشتبہ کی اولاد ہو تو کتنی محبت کرے گا؟ اور اگر یتیم بھتیجا وہ ہو کہ جس کے باپ کے تابوت سے 85 تیر نکالے ہو مولا حسین نے، اور جس بھائی کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہو، اب اس بھتیجے سے کتنی محبت کریں گے مولا حسین؟ دیکھیے، جناب قاسم سیدہ کی یادگار بھی ہیں، مولا کائنات کی یادگار بھی ہیں، اور امام حسن کی نورانیت کی تجلی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب خیمے سے یہ بچہ نکلا نا تو میں نے یہ دیکھا فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم وکأنہ شقۃ بدر، میں نے دیکھا ایک بچہ نکلا خیمے سے جس کی ابھی مسیں بھیگی نہیں تھی، چہرے پر سبزہ نمودار نہیں ہوا تھا۔ جب یہ بچہ نکلا تو میں نے دیکھا یہ بچہ نوجوان بچہ نہیں ہے، یہ چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا ہے۔ جب دشمن یہ کہے کہ چاند کا ٹکڑا تو میں کہوں گا جناب فروا شہزادی زینب آپ کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا، جناب قاسم کی بہنوں کا حال کیا ہوا ہوگا، مادر گرامی کا حال کیا ہوا ہوگا، جناب فروا نے کس دل کے ساتھ جناب قاسم کو رخصت کیا ہوگا۔ بس ایک دفعہ جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے اجازت مانگی۔ حسین ابن علی نے اکبر کو اجازت دی ہے، عباس کو اجازت دی ہے، اون محمد گئے رن میں، اولاد عقیل، اولاد جعفر، آل ابو طالب، جتنے بھی بنی ہاشم تھے، جتنے بھی اصحاب تھے، سب کو امام حسین نے اجازت دی اور سب مقتل کی طرف گئے۔ لیکن ایک کام جناب امام حسین نے جناب قاسم کے ساتھ کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا۔ مقتل کے الفاظ ہیں کہ فَعْتَنَقَا فَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، کہ یہاں تک کہ مولا حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کو بہت بھیج کے گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں پر غشتاری ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا حسین اکبر کو رخصت کیا، غشتاری نہ ہوا، عباس کو رخصت کیا، گلے لگا کر نہ روئے، اولاد عقیل اولاد جعفر گئی، کسی کو گلے لگا کر رخصت نہ کیا۔ یہ قاسم ابن الحسن کو گلے لگا کر رخصت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شاید مولا حسین کا جواب آئے کہ جب قاسم مجھ سے اجازت مانگنے آیا نا تو ایک دفعہ مادر گرامی زہرا یاد آئی، کبھی علی یاد آئے، حسن مجتبی یاد آئے، حسن مجتبی کا جنازہ یاد آیا، ارے میرے سامنے بھائی کی تصویر پھر گئی کہ کس طرح میرا عزیز دلاور بھائی میرے
سامنے خون کی قے کر کر دنیا سے چلا گیا. ارے میرے بھائی کو دفن نہ ہونے دیا گیا. مجھے قاسم کو جب میں نے دیکھا تو یہ تمام صورتیں نگاہوں کے سامنے پھر گئی. ایک دفعہ مولا حسین نے اجازت دی, ذوالجناح کو تیار کیا گیا. علی اکبر نے سوار نہ کرایا کیونکہ علی اکبر پہلے شہید ہو چکے تھے. بس ایک دفعہ عباس اور بنی ہاشم کے دیگر نوجوان بڑے ہوں گے, یہ میرا دل کہتا ہے, کم سنی کا عالم ہے. ایک دفعہ حسین سوار کرانا چاہتے ہیں ذوالجناح پر. قاسم نے قدم آگے بڑھائے. قاسم چل رہے تھے, یکا یک قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. وہ ڈوری کے جس سے جوتے کو باندھا جاتا ہے وہ ڈور ٹوٹ گئی. قاسم جھک کر اپنے جوتے کی ڈور کو باندھنا چاہتے تھے. روایت کے الفاظ فانقطع شسع علیہ, ابھی قاسم جھک کر جوتے کی ڈوری کو باندھنا چاہتے تھے. حسین نے دیکھا, ایک دفعہ آگے بڑھے, قاسم کو جھکنے نہ دیا, خود جھک کر بھتیجے کے جوتے کی ڈوری کو باندھا. میں کہوں گا مولا کتنی محبت ہے نا قاسم سے, آپ کو کتنا پیار ہے. اے میرے مولا, اب جب لاشا زخمی ہو کر آئے گا, اپنے لہو میں ڈوب کر آئے گا, میرے مولا کس طرح سے صبر کیجئے گا. ایک دفعہ قاسم کو میدان کی طرف بھیجا. تاریخ میں آپ پڑھتے بھی آئے ہیں, سنتے بھی آئے ہیں کہ ازرق شامی کے 3 بیٹوں سے مقابلہ کیا, ازرق شامی سے مقابلہ کیا, 4 پہلوانوں کو شکست دی. اس روایت کے مطابق عزیزوں 13-14 سال کا سن ہے, کئی پہر کی بھوک اور پیاس ہے. یہ حسن مجتبیٰ کا پھول اب شہزادہ قاسم کے ہاتھ میں. تلوار پکڑنے کی طاقت نہ رہی, تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گری. فوجوں نے ہر طرف سے حملہ کیا, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے. ایک دفعہ قاسم کا بدن زخمی ہوا, گھوڑے سے قاسم زمین پر آئے. عزیزوں اس روایت کو غور سے سنیے گا. اب میرے عزیزوں, جب کوئی گھوڑے سے گرتا تھا نا تو سب یہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ ادرکنی, مولا حسین مدد کو آئیے. مولا کبھی اکبر کو بھیجتے تھے, کبھی عباس کو بھیجتے تھے, کبھی خود جاتے تھے. لیکن یہ بچہ اپنے چچا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ قاسم نے امام کہہ کر مولا حسین کو نہیں بلایا, کہا یا ابا ادرکنی, ارے اے چچا میری مدد کو آئیے. روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین مولا حسین نے جیسے ہی قاسم کے استغاثے کی آواز سنی, تلوار نے آم سے نکالی. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان, بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو قاسم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, بھتیجے کو دیکھا, لاش خون میں تربتر ہے. قاسم کی زندگی ختم ہو چکی تھی, روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. ایک دفعہ حسین نے لاشوں پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا, خدا مغفرت کرے آیت اللہ العظمیٰ حائری کی. ذاکر سے کہتے تھے کہ دیکھ ذاکر, یہ جملہ تو پڑھتا ہے, میرے دل میں سننے کی طاقت نہیں ہے, اس جملے کو مت پڑھا کر مولا حسین کے. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ حسین نے قاسم کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ بیٹا قاسم یعز واللہ علی غمک ان تدعوه فلا یجیبک وَإِلَا یجیبک فلا ینفوک. بیٹا قاسم مشکل کشا کا بیٹا ہے نا حسین, مشکل کشا کا بیٹا ہے. تو ہمارا بھتیجا تھا, تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو مشکل کشائی کے وقت بلایا. حر نے بلایا, مسلم نے بلایا, جون نے بلایا, تمام اصحاب نے بلایا, ہم نے مشکل کشائی کی. بنو ہاشم کے شہداء کی ہم نے مشکل کشائی کی. لیکن بیٹا قاسم تیرے چچا پر کتنا شاق ہے, تیرے چچا کو قلق ہے کہ تو نے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا. تیرا چچا اس وقت نہ پہنچ سکا کہ جب تجھے مدد کی ضرورت تھی, اور جب تیرا چچا پہنچا تو مدد کا کوئی فائدہ نہ رہا. ایک دفعہ قاسم کی لاش کو اٹھایا, بعض مقاتل کے مطابق کلیجے سے لگایا. میں پوچھوں گا مولا حسین, اس روایت کے مطابق جو آپ نے اپنے بھتیجے کے لاشے کو کلیجے سے لگایا تو سبب کیا تھا؟ جواب آئے گا, ارے بقی میں جو میرا بھائی ہے اس کی یاد آ گئی تھی, یتیم بھتیجے کی قربانی ہے, ماں کو کون جا کے بتائے گا. بس
ایک دفعہ لاش کو لائے گنج شہیدہ میں رکھا. مجھے نہیں پتا کہ خیمے میں خبر کیسے گئی، لیکن میں کہوں گا مولا جب جناب فروا کے پاس خبر جائے گی تو تسلی کون دے گا؟ میں جناب فروا کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ کے اوپر بڑا سخت مرحلہ ہے نا، آپ کے بیٹا لہو لہاد ہو کر آیا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، صبر کیجئے گا. ابھی مولا حسین زندہ ہے، ابھی زینب ساتھ میں ہے، بنو ہاشم کے جوان موجود ہیں، لیکن بی بی شام غریبہ کے بعد کیا کرو گی جب کربلا سے شام کا سفر ہوگا؟ ارے 13 سال کے خوبرو نوجوان کا سر نو کے ماتم حسین. بے شب کی رو کر پکاری، بے شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، شب کی رو کے پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیبیوں بچے کو لاؤ شادی کا جوڑا، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی ہے کہ پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو چھوٹی چچی کو بلاؤ، تاکہ پہنا دے شادی کا جوڑا، تاکہ پہنا دے شادی کا جوڑا، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. قاسم بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیبیوں میرے بچے کو لاؤ اور مسند بچھا کر بٹھا
کر بٹھاؤ، ارے تاکہ پہنا دے شادی کا جوڑا، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، نیگ لے جاؤ بابا کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شب کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیبیوں میرے بچے کو لاؤ اور مسند بچھا کر بٹھاؤ، اور مسند بچھا کر بٹھاؤ، تاکہ پہنا دے شادی کا جوڑا، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، یا حسین یا حسین، 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 حسین، یا حسین، یا حسین، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم،
ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم 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 کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ دل کے ہے قاسم 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 وہ تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم 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 کس شان سے تم دولت بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تم دولت بنے کس شان سے تھی بارات چلی وہ بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم وہ تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہے قاسم وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہ بہن غریب دا وسی کوئی وچ رسیاں سے پابند ہوئی نہ بہن غریب دا وسی کوئی ہند خط آزاد تے مر جاندی ہند خط آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم طے کر ہے قاسم 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 وہ تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے ماتل دا منظر ہے قاسم 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 فریوان کا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے کہا بیٹا قاسم
ہو غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں دے دی سجا کے غیر قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ ہو تیری بہن غریب نے نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نے نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم۔ ہر سات محرم کو میں دی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، سات محرم کو میں دی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دھولا دھولا قاسم دھولا 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 قاسم دھولا ہوتا لبوں پر غیر قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ ہو تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم۔ وہ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ وہ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی۔ وہ پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کے ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم۔ ہو تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. زارت والسلام. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير
المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأوجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة المثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زاد جناب علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارت تمام شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله
بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة جناب عباس الأمدار عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوصيين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أفضل الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. الصلوات.